اب بات آ جاتی ہے یہ جو انکاری ہیں، جو عمل نہیں کریں. آپ دیکھ لیں دو ہی چیزیں ہیں، جب عمل ہو گیا آپ کچھ لب جانے تو یہ آپ بے عمل ہو انکار کیتا تو پھر ان سزاواں دیکھ لو. تو وہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 11، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ورڈ یوز ہوا کافر، کافرین، یہ مادہ جو ہے کافر کا یہ کافر ہے، اس میں بھی بڑی ڈیپتھ ہے. 525 اس مادے اسی فارمولے میں لفظ ہیں قرآن مجید میں، بڑی ٹوٹل یار، بڑی کمپریہنسو میں نے اس پہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی. تو کافرین 525 اسی مادے میں لفظ ہے کافر ہے پہ، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود، اور کیجیے گا جی، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے. یعنی جنہوں نے ایمان لے آندا انہوں دا مالک اللہ ہے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں. یعنی یہ تو عمل بن جائے گا تو اللہ تیرا دوست، تو جے نہیں بنے گا تو پھر موجاں کر دے، ایتھے بھی اگے بھی کہانیاں ہی کہانیاں. اس کے بعد پھر یہ سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 91 ہے. یہاں پھر وہ کفر جو کرتے ہیں ان کے بارے میں، ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، کفر بھی کریں اور مردے دم تک بھی انکار ہی کرتے رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین میں سن لے، بڑی خوفناک قسم کی بات ہے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، یعنی سونے نہ لد دے اس زمین گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے. تو کافر، اب سوچ لیں ہم نے عامل بننا ہے یا کافر بننا ہے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ مت سمجھیں یہ کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن جو کی گئی کہ وہ جی بس وہی ہیں، وہ بھائی ہم میں جو انکاری ہیں، میں ٹو بی ویری مچ کلیئر، ان قصے کہانیوں سے نکل آئیں. اگر ہم انکار کر رہے ہیں تو بس پھر، اور جو آپ کے سامنے جو نظام چل رہا ہے نا اس پہ غور و فکر کریں، یہی تسخیر کائنات ہے اور یہی آپ کے دماغوں کو روشن کرے گا. آگے پھر سورت نساء ہے، آیت نمبر 145 ہے. تو اب آ جاتی ہے جی منافقین کے ساتھ. جب میں منافقین پہ آتا ہوں نا، اب منافقین تو میجورٹی میں، اب میں کیا کروں؟ اب اپنے منہ کو میں تالا لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تالا لگ جائے، لیکن منافقین ہم میں ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کافر کی تو ایک سزا نا، تو منافق کی توقیر کر دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ سورۃ نساء آیت نمبر 145 منافقین، تو منافقین کا جو لفظ ہے وہ 30 دفعہ نیئر اباؤٹ قرآن مجید میں آیا ہے. اور میں نے 2-3 لگا لی ہیں کہ ہم ڈر جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو خوشخبریوں کے ذریعے سے بھی میری راہ پہ لے آؤ، اور اگر یہ خوشخبریوں کے ذریعے سے نہیں آتے تو ان کو ڈرا کے بھی لے آؤ. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے عامل بننا ہے، ہم نے انکاری کافر بننا ہے، یا ہم نے منافق بننا ہے. تو منافق کے لیے جو سزا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے. کافر تو شاید میں انہوں مثال دے دیں گا تھوڑی جی بھی، ایک چھت ہے دوجی تے تیجی چھت ہے، تو اللہ کہتا ہے انہوں تو میں سب تو آخر تے رگڑا دینا ہے. تو مسلمانوں اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈر جاؤ. کیا ہم عامل نہیں بن سکتے؟ یار مجھے یہ بتائیں، عامل بنیں گے ہمیں دنیاوی جنت بھی ملے گی، اخروی جنت بھی ملے گی، اور بنی ہوئی انسان کو بھی وہ چیز ملے گی جس کی وجہ نہ ملنے کی وجہ سے دکھ میں مبتلا ہے. کافر کریں گے تو جنت یعنی دوزخ کا درمیانہ درجہ یعنی وہ بھی لب جانا ہے. جی منافق بنے پھر تو اخیر ہی ہوگی. تو یار پھر میں جو بات کرتا ہوں، کیا ہم اپنے آپ سے لائل ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سوچے تو دیکھو، کس کو دھوکہ دے؟ اللہ کو دھوکہ دے؟ کس کو دے؟ اپنے آپ کو. تو یار ہم تو اپنے آپ سے بھی لائل ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی ہے یہ منافق.
آگے پھر سورۃ نساء ہے، آیت نمبر اگین 38 ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ جو وعدے اللہ قرآن مجید پہ جو اللہ نے آرڈر دے دیا، کیا چینج ہو سکتا ہے؟ تو پھر سوچ کدھر جا رہے ہیں. اور آخر میں جناب تھوڑا سا یہ اب آ جاتی ہے جو قولی ایمان. اب کیونکہ منافق کیا کرتے ہیں، اب میں نے تو پوری اس کو باندھ کے رکھا ہے. اب منافق کیا کرتے ہیں، قولن. تو اللہ میں نے وہ قول پہ نکالی، تو قول پہ مجھے جناب قرآن مجید میں اس فارمولے پہ، اس مادے پہ کا واو لام پہ 1722 آیت مبارکہ، 1722 اس پہ مجھے بڑی جہاد کرنا پڑی. 1722 اس مادے پہ مجھے چیزیں ملی، تو میں نے اس میں سے ایک دو نکالی ہیں. تو یہ سورۃ الحجرات ہے، نمبر 14 ہے اس کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں، یہ غور سے سنیے گا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. حکیم صاحب پسند ایمان دی تعریف ہون لگی، ایمان کہندے کنوں نے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی صرف متی ہوئے. ایمان یعنی ایمان، اللہ کہنا ایمان نہیں تو لیاندہ، تو سلام چلو مان لینا کہ تو سلام لیندہ ہے، سلام نہیں متی ہو گئے ہیں. جو اللہ نے ترجمہ کیتا کہ مخالفت چھوڑ کر، یعنی میری اللہ دے نبی دی مخالفت چھڑ کے تو متی ہو گیا، تو ایک کام حالے کیتا ہے. مخالفت نہیں کر رہا لیکن حالے ایکشن کی گل ہونی ہے. مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے یعنی تو یہ صرف کام کیتا ہے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. اب یہاں پہ موجودہ دور کے جو مسلمان ہیں میرے اور آپ جیسے، ان کے لیے یہ سوال نشان ہے. حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. تم اگر اللہ کی اور ایمان داخل کدوں ہوئے گا، اے بھی اللہ کلیئر یار، گمان رہنے نہیں دیتا اللہ نے. ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان ہے، داخل ہی نہیں ہوا ہے. اور تم اگر اب کب داخل ہوگا وہ اب شرطیں اللہ باندھ رہا ہے. تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے ایمان میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا. یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول. اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اب اولو الامر منکم، تو جب ہم اللہ کے آرڈر کو 24 گھنٹے مانیں گے، اٹس مین پورا قرآن پوری حدیث، اللہ کے نبی پورا قرآن پوری حدیث، آدھے گھنٹے کا چکر نہیں، 15 منٹ کا چکر نہیں، 10 دنوں کا چکر نہیں. اور جب اولو الامر منکم، امیر کی اطاعت، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا پکچر ڈرا کی کہ ان کی خواہش یہ تھی، میری خواہش یہ تھی، ہم نے توڑ کے ان کی خواہش پہ چلے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو ایمان دے دوں گا. تو یہ ایمان کی تعریف ہے. تو مسلمانوں آخر میں سر پھر وہی قول سورۃ یاسین ہے 76 ہے، پس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے. یعنی اب تعریف منافق کی پھر ایک اور ہونے لگی ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ اور علانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اس کے اندر میں کچھ ہوتا ہے، اس کے باہر میں کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کے اندر فکر نہ کرو، میں جاننا ہے نا انہیں یہ مشکل ماننا ہوگا. اب میں نا ایک آپ کے لیے ایک بڑی یہ 2-3 چیزیں میں آپ کی محبت کے لیے تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی. ابھی اس پہ نہیں میں جاؤں گا، یہ بہت بڑا ویژن ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے میں صرف حوالہ دوں گا، سورۃ المائدہ ہے 69 ہے. اس کو میں پڑھوں گا نہیں، جو میرے لسنر سن لیں نا، اس آیت مبارکہ کو میں کہتا ہوں کہ ویژن آف قرآن. کہ اگر کسی شخص نے قرآن کا ویژن دیکھنا ہے، بلکہ قرآن سے بھی اوپر میں، اگر کسی شخص نے، کسی انسان نے اگر خدا کا ویژن دیکھنا ہے تو وہ اس سورۃ المائدہ سے جا کے دیکھ سکتا ہے. اس میں اللہ نے صرف 2 شرطیں رکھی. آگے میں کچھ نہیں بولوں گا کیونکہ بڑی چیزیں ہل جاتی ہیں. 2 ہی شرطیں رکھی ہیں کہ ایک جناب
آپ اللہ تعالیٰ پر اور دوسری قیامت پر اگر یقین رکھتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے نال چلاں گا۔ تو یہ اس آیت کو میں کہتا ہوتا ہوں قرآن کا ویژن، ارادہ نہیں تھا لیکن اشارتاً میں نے کہا چلو آ گئی ہے تو میں سامنے پیش کاری دوں۔ اور ہم سب کے لیے ایک اور بہت بڑی بات ہے، سورۃ الاحزاب ہے 97 ہے، یہ میں بڑی آیت مبارکہ کوٹ کرتا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی بات کیا کرو۔ سیدھی ہو کیا رہا ہے کہ ہم وڑ پا پا کے قرآن مجید نو اپنے پرپز اور کاز لی استعمال کرنے لی ان دے وچوں زگ زیگ بنان دی ناکام کوششاں کرن دے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے جو زگ زیگ بنا رہے ہیں نا وہ بندے کے پتر بن جائیں، قولاً یہ کریں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجی آپ کو دینے لگا ہوں، یہ میں اس کو بولوں گا اٹس اے اسٹریٹجی، اور میں نے اوپر لکھا بھی ہے اسٹریٹجی۔ سورۃ قاف ہے، نمبر اس کا 23 ہے۔ یہ مینجمنٹ کے لوگوں کے لیے بڑی ہے جو کوئی کارپوریٹ کلچر میں کام کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بات کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے تو کبھی بات کی نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور علامہ صاحب اس قانون کو وہ کہتے تھے جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی ہے، تو یہ آیت مبارکہ اسی بات، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو غور کیجیے گا، سورۃ قاف نمبر 23۔ اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، کہ میں اسے کل کروں گا۔ اگر مسلمان یا اگر کوئی مسلم دنیاوی کامیابی چاہتا ہے تو وہ پوسٹ پون کا چکر چھوڑ دے، شامل حال وقتوں کو یہی سمجھے کہ یہی ٹائم ہے وہ کرنے کا۔ اور جو قومیں یا جو افراد وقت پہ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں وہی دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ میں اینڈ کروں گا تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ ساتھیوں کی مدد سے، اور ہم قرآن مجید کے جو میں اب کیا یہ تو بھی نہیں کہوں گا کہ ہم ان رازوں کو قرآن مجید کے ان رازوں کو آپ کے سامنے ظاہر کریں گے جو کم ظاہر کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائے۔